الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل آپ کے سامنے درس رمضان میں سحری سے متعلق چند ضروری مباحث پیش کیے گئے تھے۔ آج انشاءاللہ افطاری سے متعلق چند ضروری باتیں پیش کی جائیں گی۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے پہلے حصے میں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے روزے کی ابتدا اور سحری کی انتہا کو ذکر فرمایا ہے۔ یعنی سحری کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ صبح صادق پر۔ اللہ فرماتے تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے صبح کا سفید داغا رات کے سیاہ داغے سے صاف طور پر ظاہر ہو جائے، یعنی تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ رات ختم ہو گئی ہے اور صبح صادق شروع ہو گئی ہے۔ اس وقت تک تم کھا پی سکتے ہو، اس کے بعد سحری کا وقت ختم ہو جائے گا اور روزے کا وقت شروع ہو جائے گا۔ تو یہ باتیں کل آپ کے سامنے تفصیل سے عرض کر دی گئی تھیں۔ اس آیت کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے روزے کی انتہا کو ذکر فرمایا ہے کہ روزہ ختم کب ہوتا ہے۔ روزے کا آغاز صبح صادق سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام کب ہوتا ہے؟ فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم روزہ پورا کرو رات تک۔ یعنی جب دن ختم ہو جائے اور رات شروع ہو جائے تو تمہارا روزہ پورا ہو جائے گا، اس وقت تمہیں پھر افطاری کرنی پڑے گی۔ دن کب ختم ہوتا ہے اور رات کب شروع ہوتی ہے؟ تو جب سورج غروب ہوتا ہے تو سورج غروب ہونے کے بعد دن ختم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور دن ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہر نئی تاریخ کا آغاز ہماری شریعت کے حساب سے، دین کے حساب سے وہ رات سے شروع ہوتا ہے اور مغرب کے بعد رات کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس لیے نیا چاند جب ہم دیکھتے ہیں تو
سورج غروب ہونے کے فوراً بعد دیکھتے ہیں اور سورج غروب ہونے کے فوراً بعد چند منٹوں کے لیے یہ نیا چاند جس کو ہلال کہتے ہیں وہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دن ختم ہوتا ہے سورج غروب ہونے پر۔ اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ بھی فرمایا کہ جب یہاں سے رات آ جائے اور یہاں سے دن چلا جائے، یعنی مشرق کی طرف سے رات آنا شروع ہو جائے اور دن واپس جانا، یعنی دن ختم ہو جائے، وغربت الشمس، اور سورج غروب ہو جائے، فقد افطر الصائم، تو یہ افطاری کا وقت ہے۔ اس وقت روزے دار کا روزہ ختم ہو جاتا ہے اور افطاری کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ افطاری کا وقت سورج غروب ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ جب یہ یقین ہو جائے کہ سورج غروب ہو گیا ہے تو اب افطاری کا وقت شروع ہو گیا۔ پہلے زمانے میں لوگ سورج کو دیکھ کر افطاری کیا کرتے تھے۔ اب تو بڑی آسانی ہو گئی ہے کہ یہ اوقات ٹائم ٹیبل کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہم ان اوقات کو دیکھ کر معلوم کر سکتے ہیں کہ روزے کا وقت کب ختم ہوتا ہے اور افطار کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ افطار کا وقت جب ہو جائے اور سورج غروب ہو جائے تو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اس میں تعجیل کرنا یہ مستحب ہے۔ یعنی افطاری کے بعد یعنی سورج غروب ہونے کے بعد فوراً افطاری کرنی چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، جب تک لوگ جلدی افطار کرتے رہیں گے وہ خیر میں رہیں گے۔ یعنی مسلمان جب تک جلدی افطار کرتے رہیں گے اس وقت تک وہ خیر میں رہیں گے، اور افطار میں تاخیر کرنے سے ان کا خیر ختم ہو جائے گا۔ اس خیر سے کیا مراد ہے؟ تو اس خیر سے مراد یہ ہے کہ مسلمان سنت پر رہیں گے اور مسلمان سنت کے مطابق اپنا روزہ افطار کریں گے۔ چنانچہ ایک حدیث میں اس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں ارشاد فرمایا، لا یزال الدین ظاہرا، اس وقت تک دین غالب رہے گا جب تک لوگ جلدی افطار کرتے رہیں گے۔ یعنی دین کا غلبہ ہوگا، سنتوں کا چرچا ہوگا، لوگ سنت کے مطابق سحری کرتے ہوں گے تاخیر سے، یعنی آخری وقت میں، اور سنت کے مطابق افطار کرتے ہوں گے یعنی تعجیل، جلدی کرتے ہوئے سورج غروب ہونے کے فوراً بعد۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں یہ بھی ارشاد فرمایا، یہ ابو داؤد کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جلدی کا آپ نے حکم دیا کہ جلدی افطار کرو، اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب یہود و نصارہ یہ افطار میں تاخیر کرتے ہیں، ان کی عادت یہ ہے کہ وہ افطار میں تاخیر کرتے ہیں، وہ ڈیلے کرتے ہیں، لیٹ کرتے ہیں، یہاں تک کہ سورج بھی ختم ہو جائے، رات بھی شروع ہو جائے، سورج غروب ہو جائے، رات شروع ہو جائے، یہاں تک کہ آسمان پر ستارے ظاہر ہو جائے اور ستاروں کی کثرت ہو جائے، آسمان پر خوب اندھیرا ہو جائے، اس وقت پھر وہ لوگ افطاری کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم ان کی پیروی مت کرو، افطار میں جلدی کیا کرو۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جلدی افطار کرنے والوں کو میں پسند کرتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو افطار میں تاخیر نہیں کرتے، اس لیے افطار میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ مستحب یہ ہے جیسے ہی افطار کا وقت ہو جائے فوراً افطار کر لینا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ افطار میں کسی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے آپ کو۔ عام طور پر جیسے کھانا اگر مہمان نہیں آئے ہیں تو ہم انتظار کرتے ہیں کہ مہمان آ جائے تو پھر ہم کھانا کھائیں گے، لیکن افطار میں کسی کا بھی انتظار نہیں کرنا چاہیے، فوراً افطار کر لینا چاہیے۔ کوئی بھی چیز میسر نہ ہو
تو پانی سے افطار کر لیں۔ افطار میں کس چیز سے افطار کرنا چاہیے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور سے افطار کیا کرتے تھے، اس لیے کھجور سے افطار کرنا یہ بہتر ہے۔ اللہ اور کوئی بیماری نہ ہو، ڈاکٹر کی طرف سے منع نہ ہو تو آپ کھجور سے افطار کریں۔ اگر کھجور نہیں ہو تو پانی سے افطار کریں۔ باقی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ بعض لوگوں نے اپنی طرف سے کوئی چیزیں اضافہ کر لی ہے کہ جی نمک سے افطار کرنا چاہیے۔ یہ مین میڈ چیزیں ہیں اسلام میں اور شریعت میں، ہماری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور سے افطار فرمایا کرتے تھے اور کھجور سے افطار کرنی چاہیے، اور عام طور پر مسلمان کرتے بھی کھجور سے ہیں، اور اگر کھجور نہ ہو تو پانی سے کریں۔ تو افطار میں پہلی چیز ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ افطار میں تعجیل یہ مستحب ہے، تاخیر، ڈیلے اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات کہ افطار سے پہلے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور روزے دار کی دعاؤں کی بڑی فضیلت آئی ہے احادیث مبارکہ میں، بلکہ روزے کے پورے دن میں روزے دار کو دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص طور پر عصر کے بعد افطار سے پہلے پھر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چنانچہ ایک طویل حدیث ہے ترمذی میں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول، جب ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی آپ کی محفل میں ہوتے ہیں، تو ہم پر رقت طاری ہوتی ہے، ہماری دلوں کی کیفیت بڑی عجیب ہوتی ہے، رقت ہم پر طاری ہوتی ہے، اور ہم دنیا سے بالکل بے پرواہ ہو جاتے ہیں، آخرت کی طرف ہماری رغبت بڑھ جاتی ہے۔ لیکن جب ہم آپ کے پاس سے اٹھ کر اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، اپنے بال بچوں سے ملتے ہیں، تو ہماری دلوں کی کیفیت بدل جاتی ہے، وہ کیفیت نہیں ہوتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اور آپ کی محفل میں ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، اگر ہمیشہ تمہاری یہی کیفیت رہی اور یہ تبدیل نہ ہو، اسی کیفیت میں تم ہمیشہ رہو، تو پھر تو فرشتے تمہارے گھروں میں آ کر تمہاری زیارت کریں گے اور تم سے مصافحہ کریں گے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگ گناہ نہ کرو، یعنی میری امت کے لوگ گناہ نہ کریں، تو پھر اللہ رب العزت کچھ اور لوگوں کو پیدا کرے گا، اور وہ لوگ گناہ کریں گے، پھر وہ لوگ معافی مانگیں گے تو اللہ ان کو معاف کرے گا۔ تو یہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حالت انسان کی ہر وقت ایک جیسی نہیں رہتی ہے، کبھی انسان پر کیفیت ایک ہوتی ہے، کبھی اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، انسان سے خطا بھی ہوتی ہے، گناہ بھی ہوتے ہیں، پھر اس کو توبہ کرنی چاہیے، پھر اس کو معافی مانگنی چاہیے، تو اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول ہمیں جنت کے بارے میں بتائیے، اللہ نے جنت کو کس چیز سے بنایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی ایک اینٹ سونے کی ہے، اور فرمایا ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، اور اس کا گارا جو ہے وہ مشک کا ہوگا، اور اس کے جو کنکر ہوں گے وہ موتیوں اور یاقوت کے ہوں گے، اور اس کی مٹی جو ہے وہ زعفران کی ہوگی۔ جو اس جنت میں داخل ہوگا ہمیشہ نعمتوں میں رہے گا، وہ نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور پھر آپ نے فرمایا، جو جنت میں داخل ہوگا اسے موت نہیں آئے گی۔ اور جنتیوں کے بارے میں فرمایا کہ جنتیوں کا لباس کبھی پرانا نہیں ہوگا، اس کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، 3 افراد ایسے ہیں جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ ان میں سے پہلا شخص فرمایا الامام العادل، وہ عادل انصاف کرنے والا بادشاہ اور حکمران، جس کے یہاں ظلم نہ ہو، جس کے یہاں انصاف ہو، جو اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرتا ہو، عدل کرتا ہو۔ تو ایسا بادشاہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کے سامنے، جولیاں پہلاتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ دوسرا ارشاد فرمایا، دوسرا ہے وہ شخص الصائم حتی یفطر،
روزے دار جب تک کہ وہ افطاری نہ کرے، یعنی جب تک وہ روزے کی حالت میں ہے، اللہ اس کے دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، دعا کو اللہ رد نہیں کرتا۔ روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی ہے جب تک وہ روزے کی حالت میں ہے، یعنی افطار سے پہلے پہلے اس کی دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ تیسرا فرمایا مظلوم، کہ جب اس پر کوئی شخص ظلم کرتا ہے اور وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کے جناب میں، اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اللہ اس کے لیے آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اس کی اس دعا کو اللہ آسمانوں کے اوپر اٹھاتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس شخص کا ذکر فرمایا جو روزے دار ہے، اور افطار جب تک اس نے افطار نہیں کیا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، پھر افطار سے پہلے پہلے اس وقت بھی دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک دعا ہے افطاری کی، اور احادیث میں جو دعائیں آئی ہیں ان میں سے ایک دعا افطاری کی ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ عام طور پر ہمارے یہاں جو کتابیں چھپتی ہے دعاؤں کی، ان کتابوں میں بھی اور ہمارے بچوں کو جو دعائیں یاد کرائی جاتی ہے ان میں بھی عام طور پر یہ غلطی دیکھنے میں آئی ہے کہ افطار کی دعا ہمارے یہاں عام طور پر اس میں غلطی کی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں جو دعا عام طور پر افطاری میں لوگ پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ یہ جو دعا میں بہت سے الفاظ یہ حدیث میں نہیں ہے، یہ دعا ابو داؤد میں ہے، اور ابو داؤد میں حدیث کے الفاظ یہ ہے، اللہم لک صمت، اے اللہ میں نے آپ کے لیے روزہ رکھا، وعلی رزقک افطرت، اور آپ کے رزق پر افطار کیا۔ بس دو جملے ہیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، ابو داؤد میں صرف اتنا ہے۔ اب یہ بعد میں لوگوں نے اور ملا لیا ہے، اللہم انی کا اضافہ کر دیا، اللہم انی لک صمت وبک آمنت، یہ بھی اپنی طرف سے اضافہ کیا، وعلیک توکلت، یہ بھی اضافہ کیا۔ تو حدیث میں یہ الفاظ موجود نہیں، حدیث میں صرف اتنی دعا ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اس لیے صحیح دعا ہمیں، اور مختصر دعا ہے جو بچوں کو یاد بھی ہو سکتی ہے، اس لیے جو حدیث میں الفاظ آئے ہیں انہی الفاظ سے دعا مانگنی چاہیے اور وہی دعا پڑھنی چاہیے، اس کے علاوہ اپنی طرف سے ہمیں اس دعا میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایک تو اپنی دعا کو جو افطار کی دعا ہے اسے ٹھیک کر لینا چاہیے ہمیں۔ دوسری بات یہ، ایک دعا اور بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھتے تھے، جب افطاری آپ کر لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس دور ہو گئی اور رگیں تر ہو گئی اور انشاءاللہ اجر بھی ثابت ہو گیا۔ یہ دعا اور اس کے الفاظ یہ تو خود بتلا رہے ہیں کہ یہ دعا افطاری کے بعد کرنی چاہیے۔ البتہ جو پہلی والی دعا ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا کب کرنی چاہیے؟ افطاری سے پہلے پڑھنی چاہیے یا افطاری کے بعد؟ تو بعض محدثین اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ افطاری کے بعد پڑھنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ ان حضرات کا جو یہ کہتے ہیں افطاری کے بعد پڑھنی چاہیے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ الفاظ وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے آپ کے رزق پر افطار کیا، تو یہ ماضی کا صیغہ ہے، تو گویا آپ افطار پہلے کریں گے اس کے بعد یہ دعا پڑھیں گے۔ تو یہ ایک رائے ہے علماء کی، محدثین کی، کہ افطار کے بعد پھر دعا پڑھنی چاہیے۔ البتہ بعض علماء ہمارے ابھی کچھ زمانے پہلے کے جو علماء ہیں ان میں سے بہت سے علماء نے، مولانا عاشق الہی صاحب نے یہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جی اللہم لک صمت یہ والی دعا افطار سے پہلے پڑھنی چاہیے، اور ذہب الظمأ یہ والی دعا افطار کے بعد پڑھنی چاہیے۔ بعض حضرات کی یہ رائے ہے۔
تو سوال یہ ہوگا کہ وَعَلَىٰ رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ، اے اللہ میں نے آپ کے رزق پر افطار کیا، تو ابھی تو آپ نے افطار کیا نہیں ہے، تو آپ یہ دعا کیسے پڑھیں گے؟ تو ماضی کا صیغہ آیا ہے وَعَلَىٰ رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ، تو اس بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں حدیث میں جو دعا بتائی گئی ہے اس میں کوئی ایسی وضاحت نہیں بتائی گئی ہے، نہیں کی گئی ہے کہ یہ دعا کب پڑھنی چاہیے، بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، شروع میں بھی۔ جہاں تک یہ سوال ہے وَعَلَىٰ رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ، یہ ماضی ہے، تو عربی زبان کو جو لوگ جانتے ہیں، عربی نحو جانتے ہیں، عربی میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو کام ابھی ہوا نہیں ہے، ہونے والا ہے اور بالکل یقینی ہے، آپ کو یقین، آپ شور ہے کہ آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے یہ ہونے والا ہے، تو اس کے لیے بھی ماضی کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ ماضی میں جو چیز ہوتی ہے وہ یقینی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر نماز سے پہلے مؤذن جناب مؤذن جو اقامت پڑھتا ہے تو اقامت کے اندر وہ کہتا ہے قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ میں ماضی کا صیغہ استعمال ہو گیا، اس کا معنی ہے تحقیق نماز قائم ہو گئی، تو نماز تو ابھی قائم شروع ہی نہیں ہوئی ہے، ابھی تو وہ تکبیر دے رہا ہے، ابھی تو صفیں بند رہی ہیں، تھوڑی دیر بعد امام جو ہے پھر اللہ اکبر کہے گا تو نماز شروع ہوگی، لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے؟ قد قامت الصلاۃ، تحقیق نماز قائم ہو گئی، تو معنی یہ ہے یہ ماضی کا صیغہ اس لیے استعمال کر رہا ہے کہ جس طرح ماضی میں کسی چیز کا ہونا یقینی ہے، اسی طرح چند منٹ بعد نماز کا آغاز ہونا یقینی ہے۔ تو اسی طرح یہاں پہ ہم جب دعا پڑھتے ہیں اللہم لک صمت علی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے آپ کے رزق پر افطار کیا، یعنی میں افطار کر رہا ہوں آپ کے رزق پر، تو یہ دونوں باتیں ٹھیک ہے۔ جو حضرات یہ کہتے ہیں افطار سے پہلے پڑھنی چاہیے وہ بھی ٹھیک ہے، ان کی بات بھی ٹھیک ہے، جو کہتے ہیں یہ دعا افطار کے بعد پڑھنی چاہیے یہ بھی ٹھیک ہے۔ میری عادت یہ ہے کہ میں دونوں، اچھا جس شخص کو ثواب کمانا ہو اس کو تو ثواب کی فکر ہوگی، تو میں تو دونوں علماء کی رائے کا احترام کرتا ہوں، میں جب افطار کرتا ہوں کھجور ہاتھ میں لیتا ہوں، اللہم لک صمت علی رزقک افطرت پہلے پڑھ لیتا ہوں، کھجور کھاتا ہوں، اس کے بعد دوبارہ پڑھ لیتا ہوں، تو دونوں رائے پر عمل ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرا طریقہ تو یہ ہے، بہرحال دونوں گنجائشیں موجود ہے کہ افطار سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور افطار کرنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کی دعاؤں کی فضیلت بیان کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کے بعد دعائیں پڑھتے تھے اور افطاری کے وقت دعائیں پڑھتے تھے، تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ افطار کے اندر ایک بات یہ بھی ہمیں آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس کے حوالے سے ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جی آس پاس ہمارے علاقے میں، ہمارے شہر میں، ہمارے محلے میں جو غریب لوگ ہیں اور جن بیچاروں کے پاس افطار کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا، روزہ رکھتے ہیں اور وہ روزے کے اندر کام بھی کرتے ہیں، بھوکے پیاسے رہتے ہیں، پھر رات کو ان کے پاس افطاری کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا، تو ہمیں چاہیے ہم ایسے لوگوں کا، غریبوں کا خیال رکھیں اور ان کے لیے ہم افطاری کا اہتمام کریں، گھر میں افطاری بنائیں تو افطاری کچھ ان کے لیے بھی مہیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار، کسی بھی مسلمان روزے دار کو افطار کرانے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ وہ فضیلت کیا بیان فرمائی؟ آپ نے فرمایا جس نے کسی بھی روزے دار کو افطار کرایا، اب آپ نے کوئی قید نہیں لگائی، روزے دار غریب ہو یا امیر ہو، کسی کو بھی آپ نے افطار کرایا، آپ کا دوست ہو، آپ کا رشتہ دار ہو، غریب ہو، امیر ہو، آپ نے اس کو افطار کرایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس روزے دار کو جس کو آپ نے افطار کرایا ہے اس کے روزے کا اجر اور اس کے روزے کا ثواب اللہ آپ کو عطا فرمائے گا، لیکن اس کے روزے میں اس کو جو ثواب ملے گا اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس کو اس کے روزے کا پورا ثواب ملے گا اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے روزے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک شخص کو افطار کراتے ہیں تو آپ کو اپنے روزے کا تو ثواب ملا
اور آپ کو ایک اور روزے کا بھی ثواب مل گیا. آپ 10 آدمیوں کو افطار کراتے ہیں، آپ کو 10 مزید روزوں کا ثواب مل گیا. اگر روزانہ آپ 10 آدمیوں کو افطار کراتے ہیں تو مہینے کے اندر 300 آدمی ہو گئے، تو 300 آدمیوں کے روزے کا ثواب، یعنی 300 روزوں کا ایکسٹرا ثواب آپ کو مل گیا. یہ ہے افطار کرانے کی فضیلت. کوشش کرنی چاہیے کہ ہم آس پاس اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کا، روزے داروں کا خیال رکھیں. جو لوگ انگلینڈ میں رہتے ہیں، ابھی تو لاک ڈاؤن ہے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے آنا جانا بند ہے اور وہ صورتیں نہیں رہیں، ورنہ یہاں مسجدوں میں افطار ہوتا ہے. تو جب لاک ڈاؤن نہیں تھا اور پہلے یہاں روزہ ہوتا تھا تو ہم یہ ترغیب دیتے تھے کہ بھائی مسجد کے اندر بھی افطار کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ جو آس پاس کے غیر مسلم ہیں ان کو بھی بلائے، اور ہم بلاتے بھی تھے ان کو. اب تو یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بندش ہو گئی اور لوگ نہیں جا سکتے، ورنہ مسجد میں لوگ بلاتے تھے. اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ وہ غیر مسلم بھی آتے تھے مسلمانوں کے ساتھ مسجد میں، وہ دیکھتے تھے، پھر ہم انہیں روزوں کے بارے میں بتاتے تھے، پھر ہم انہیں اسلام کے بارے میں بتاتے تھے. تو اس سے بڑا ایک اچھا تاثر جاتا ہے، لوگوں کے اندر ایک اچھا پیغام جاتا ہے. تو اسلام کے بارے میں، اسلام کے، اور جو بعض لوگوں کے ذہنوں میں یعنی جو باتیں ڈالی گئی ہے وہ کلیئر ہو جاتی ہے. کتنی مرتبہ لوگ آتے ہیں اور جب ہم وہ مسجد میں آتے ہیں، غیر مسلم ہوتے ہیں، جب وہ اسلام کے بارے میں سنتے ہیں ان کی کنفیوژن ختم ہو جاتی ہے، اور وہ جو ان کو جو غلط باتیں بتائی گئی ہوتی ہیں یا جو ان کو معلوم ہوتی ہیں وہ کلیئر ہو جاتی ہے، اور وہ واقعی سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک اچھا مذہب ہے. اور یہ اسلام کے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کا بھی خیال رکھے. آس پڑوس کا جو چاہے غیر مسلم ہے، ہمارے پڑوسی ہے، ان کے بھی حقوق ہے، ان کے حقوق کی بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے. بہرحال یہ افطاری سے متعلق چند باتیں آج میں نے عرض کر دی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کل 4 بجے UK ٹائم اور 8 بجے پاکستان کے ٹائم کے مطابق آپ سے ملاقات ہوگی. اگر آپ کو کوئی سوالات پوچھنے ہیں آپ کومنٹس پہ پوچھ سکتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.